सलावत। अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। शुहदाए करबला शुहदाए मिल्लत जाफरिया के दराजात की बुलंदी के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। अपने वतन और मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली हुसैनियत, जिंदाबाद यजीदियत, मुर्दाबाद दुश्मनान अहले बैत पे लानत, हदिया सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अअला, अल वफ़ील औफ़ा, रब्बिल आखिरत वल ऊला, खालिक़ुस समावातिल उला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा, वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन निअमतिल उज़मा वल महज्जतिल कुबरा, अन्नबिय्यिल उम्मी अबिल कासिम मुस्तफ़ा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालिहिम अजमाइन, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौम अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व कलामिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़ना सलावत। आप नौजवान अगर दीवारों का सहारा न ले, सहारे की बुजुर्गों को ज़रूरत होती है, उनको सहारा दे ताकि बुजुर्ग जो है ना वो रिलैक्स होके बैठे। आप भी अगर आगे तशरीफ ले, जवान है, आप पिछले साथी कोने में बैठे हुए आगे तशरीफ ले तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दुरूद भेज दे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अरबाब फ़िक्र, सोगवराने व मातमदाराने शहज़ादी कौनैन, मदर हसनैन, चंद लम्हे मेरी तरफ भरपूर मुतवज्जो हो ताकि कुछ मारूज़ात आपकी बारगाह आली में पेश कर सकूं। मेरे साथ हाँ हूँ करते आइएगा। हाँ हूँ करने से पता चलता है कि बेदार लोगों में खिताब हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आज की गुफ्तगू एक ऐसी गुफ्तगू हो जो आइंदा साल तक आपके जहनों का झूमर बन के चमकती और दमकती रहे। तमाम मकातब फ़िक्र के दोस्त तशरीफ़ फरमा है। हमारे यहाँ किसी भी रंग व नस्ल की पाबंदी नहीं होती। हमारे यहाँ तो सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। ये दर बतूल कभी बंद हुआ ही नहीं है। खुदा की कसम हम किसी को बुरा कहते ही नहीं है, नहीं है मकतब हमें कभी सिखाता है किसी को बुरा कहो, किसी को गाली दो, किसी को काफिर कहो, या डंडे बरदार लेके आओ जुलूसों में या मजलिसों में। नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, कोई बुरा नहीं है, बस वही बुरा है जो दुश्मन ज़हरा है।
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، زندگیاں ہو۔ اہل سنت بھائی نے ایک کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، 2 ہی مصرے ہیں، اگر آپ سمجھ آگے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا دشمن مزید لعنتی ہے۔ زندگیاں ہو، عالم اسلام غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، پہچانے اس گھرانے کو، اس گھرانے کی تعظیم کو حکم اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا کے لیے جاگی ہے کیا؟ اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ سنانے کی روایت تو کہیں نہیں ہے، اٹھانے کی ہر جگہ ہے۔ یا علی یا علی، توجہ ہے صاحبان، یہ دروازہ اتنا عظیم دروازہ ہے، یہ در اتنا عظیم در ہے، جس دروازے پہ آنے کے لیے حسب نسب کی شرط ضروری ہے۔ خدا کی قسم، اس دروازے پہ آنے کے لیے حسب و نسب کی شرط اس قدر ضروری ہے، جس کے شجرے کی کڑی کہیں سے اگر ٹوٹی ہوئی ہو، وہ در بدر کا بھکاری تو ہو سکتا ہے، در و بطول کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ فرما رہے ہیں آپ بات؟ جاگ کے سنیے گا میرے جوان، میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ دنیا کو معلوم نہیں ہے اس گھرانے کا مقام کیا ہے، اس گھرانے کے اس دروازے کا مقام کیا ہے، اس دروازے کے لیے کیا کیا حکمتیں، انبیاء کے معصوم قافلے، اولو العزم قافلے، عصمت بھرے قافلے، طاہر قافلے، جس دروازے پہ 1,24,000 انبیاء آداب کے ساتھ آ کے سلامی دے، اس در کو در مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بدا ہوگا آخری بندے تک جو بھی سوک مارانا ہے سیدہ کہ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیے، ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ جو فضائل اہل بیت اور فضائل سیدہ میں اٹھ رہا ہے، عالم اسلام کو بہت بڑا میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے، پوری کائنات ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ خدا کی قسم، 1,24,000 انبیاء سارے آداب کے ساتھ آ کے سر جھکا کے جس دروازے پہ رک جائے اس کو در مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خود مصطفیٰ جس دروازے پہ رک جائے اسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، مل کے یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ہمارے بھائی برادران کی آنکھیں ٹپک رہی ہیں، یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے، یہ وہ مٹی ہے جس سے یہ ڈھونڈے گئے ہیں۔ یا علی، توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ میں بہت بڑا فیصلہ دینے جا رہا ہوں تاکہ ابتدائی مجلس میں ہی کچھ نہ کچھ آپ لے کے جائیں، دنیا سمجھے۔ خدا کی قسم، میں اس سے بڑھ کر جملہ کہوں، سارے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے، تمام مکاتب فکر کی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی، امام کعبہ سمیت قبلہ کسی کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک محمد پہ سلام نہ پڑھے۔ یا علی یا علی یا علی، خدا کے لیے جاگیے گا میرے شیعہ سنی بھائیو، زبان کو ہر کبھی سر نہ ہلے، اگر بولنے کے لیے اللہ نے سر بنائے تو سر ہلائے، ورنہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائے گی اسی کو استعمال کرنا ہی نعمت کا شکریہ ہوتا ہے۔ امام کعبہ سمیت کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد پہ سلام نہ پڑھے، محمد کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک بطور پر سلام نہ پڑھے۔
سلامت رہے، زندگی ہو، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ حسن ثواب برقرار رہے۔ دنیا سمجھے اس گھرانے کو، خدا کی قسم اس گھرانے کی معرفت بھی نہیں ہوئی، دنیا کو اس دروازے کی معرفت نہیں ہوئی۔ جناب فیضہ سے کسی نے کہا مبارک ہو، جاگیے گا، مبارک ہو۔ کیسی مبارک؟ کہ مفت میں جنت لے لی ہے۔ جاگنا، سار اٹھانا میرے شیعہ سنی بھائیو، مفت میں جنت لے لی ہے، مجھے دیکھنا، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ انہوں نے کہا کیسی جنت؟ کہاں کی جنت؟ کون سی جنت؟ یا علی یا علی یا علی، صاحب نظر کے لیے جملہ نظر کر رہا ہوں، اہل فکر میری طرف متوجہ ہو۔ کون سی جنت؟ کہاں کی جنت؟ کیسی جنت؟ کہا وہ جنت جہاں پہ حوریں رہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، چشمے ہوتے ہیں۔ کہا وہ جنت لے کر میں کیا کروں گی؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اگلا جملہ جناب فضا کا سنیے، کہتی ہے وہ جنت میرے غلاموں اور کنیزوں کو بھی آگے ہے۔ نہیں، ابھی جو نہیں سمجھے وہ میرا چہرہ تک رہے، میں مقام بتا رہا ہوں، اس دروازے کا مقام کیا ہے۔ اس دروازے کے معرفت صاحبان عرفان سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ کیا ہے۔ جناب فضا کو کہا کیا تو اس جنت میں نہیں رہے گی، اس جنت میں نہیں جائے گی جہاں حوریں رہتی ہے، نہریں بہتی ہے، چشمے ہیں۔ کہ نہیں، کہ تیری جنت کہاں ہے؟ کہ اتنی دیر صحابت میں رہو، اتنی بھی معرفت نصیب نہ ہو۔ ارے میری جنت کا دروازہ بتاؤ ہے۔ اتنی بڑا سلام، توجہ ہے، جاگ رہے ہیں؟ اس دروازے کو سمجھیے گا۔ تمام میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہے، میرے محترم ہیں، میرے واجب الاحترام ہیں، سب تشریف فرما ہے، ان کے لیے ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا، بڑا محل، 17 سال لگے اس محل کو بنتے بنتے، اتنی عالی شان کا محل بنوایا۔ جب جا رہے ہیں محل کے اندر، کہہ کے گئے کوئی اس میں داخل نہ ہو، ہم جا کر اپنی مملکت کا معائنہ کریں گے۔ جاگنا، جب یہ کہہ کہ کوئی نہ آئے، اب دیکھا کہ کوئی دیواروں کے پردوں کو ہٹاتا ہوا آ رہا ہے۔ جاگنا، سر اٹھانا، دیواروں کے پردوں کو ہٹاتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا میں تو کہہ کے آیا تھا کوئی نہ آئے، تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بڑی مہربانی، جو پہنچ گیا میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچا وہ بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ چلے، ہم سفر رہے، تاکہ میں اس دروازے کی شان اور عزت عظمت اجاگر کر کے جاؤں۔ صاحبان کا تمام آئے شیعہ سنی بھائیوں، آخری بندے تک توجہ چاہ رہا ہے، سب جواری تاریخی جملہ دے رہا ہے۔ اس میں ذرا سی شان استغنا تھی، کس کی؟ سلیمان کی، کہ کوئی نہ آئے، خدا کے لیے جاگیے گا، کوئی نہ آئے۔ کمال انتا، تو کون ہے؟ کہ انا ملک الموت، خدا کے لیے جاگنا، میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا تو نے ناف کیا، ذرا سا استغنا کیا کہ کوئی نہیں ہو، یہ استغنا میں نے پایا، ملک الموت نہیں۔ خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو، شہنادی کا فضل سن رہے ہو۔ جب اس ملک الموت نے کہتا ہے میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، سلیمان کا نام ملک الموت، ملک الموت کا نام تاریخ خدا کی قسم، اس بی بی کے مقام کو سمجھو۔ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے، میں اس سے بڑا جملہ دینا چاہ رہا ہوں، سب صاحبان عرفان تشریف فرمائے، کل جوسی نہ کرو، سب میری طرف متوجہ رہیے گا۔
اس دروازے سے مانگنا، جوانوں سے خصوصی توجہ، بزرگوں سے دعا بھی داد بھی، جوانوں سے داد بھی دعا بھی، اس دروازے سے مانگنا شرک نہیں، عبادت ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، سیدہ مجھے توفیق دے میں کہہ سکوں یہ جوان آئے ہوئے سب سمجھ سکے، آخری بندے تک سب زواری اعلان کر رہا ہے، اس دروازے سے مانگنا شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، عبادت ہے۔ آپ کہیں گے کوئی ایگزامپل تو چلے گی، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے جتنے ملائکہ بنائے سب عبادت کے لیے بنائے، جب سے بنے کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قعود میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تحلیل میں، کوئی تقدیس میں، کوئی تکبیر میں، سارے فرشتے اپنی عبادت میں، عبادت چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ اگر تیرا سید حسن بھیک مانگنا عبادت نہ ہو، فرشتے زمین جاگ رہے ہیں آپ؟ تو سنیں پھر بات ہو رہی تھی، ہمارے برادران آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ آدم علیہ السلام، خدا کی قسم ہمارا ایک نقطہ ہے، اسی نقطہ کی طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہ پیغام پہنچا سکوں اپنے بھائیوں تک میں، میرا میسج جا سکے۔ آدم کو جو سجدہ ہوا ملائکہ نے کیا، ابو البشر ہونے کی وجہ سے نہیں، انسانوں کا جد ہونے کی وجہ سے نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ خدا ہونے کی وجہ سے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اسلام دو گواہیاں مانگتا ہے، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام اور اس کی بیوی 11 بیٹوں نے سجدہ کیا، قرآن میں موجود ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، نبی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، سارے آئے ہوئے تمام شیعہ سنی بھائی، اللہ کبھی بھی کسی کے احترام کا حکم نہیں دیتا جب تک اس کے پاس کوئی الہی خدا کے لیے بیدار ہو۔ بھائی اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کروایا، کیوں کروایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ابو البشر ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ ہوتا ہے کہ نبی ہے۔ یوسف کو سجدہ ہوا بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نبی کی وجہ سے، یعنی جب تک کوئی اس وقت تک احترام نہیں ہوتا تو پھر مجھے پتا ہے یہ جو تمہارے نبی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ ذرا نوازی بھائی، کوئی اور پہچانو خدا کی قسم کیا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی کوشش یہی ہوتی ہے، ایک مجلس 10 مجلسوں کا مواد، ایک مجلس میں پورے عشرے کا مواد دے کے جاتا ہوں، سب میری طرف متوجہ ہو۔ آدم علیہ السلام کی روح جب ڈالی کہ آنکھوں میں آئی تو آسمان کی طرف دیکھا، 5 تصویریں نظر آئی، جاگنا، 5 تصویریں نظر آئی، سر اٹھا کر کہا من هذه المجللہ، پروردگار یہ پردہ بی بی کون ہے؟ آواز قدرت آئی، پہلے سر جھکے پوچھ لیا، اس کے مقام کو سمجھے، کیا کوئی عہدہ ہے، عہدہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ؟ جب تعارف کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا،
या अली थोड़ा गहराई को समझिए। मैं थोड़ा समझा के जा रहा हूं ताकि मैं मैसेज पहुंचा सकूं। भाई देखिए मरकज कौन है यहाँ, मरकज किसको बनाया जा रहा है? या अली और समझाया क्या जा रहा है? ये फातिमा है। जब उन्होंने कहा ना ये कौन है, हम तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? भाई क्या हो गया तुम्हें, रोज जाते हो, चकिया चलाते हो, झूला झुलाते हो, दरबान बन के आते हो, दर्जी बन के आते हो, झाड़ू देते हो, तुम्हें पता नहीं जब ये जब ही कहते आ जाओ तवज्जो है मेरे दोस्तों, सब जाग के सुनिएगा। क्या कहा? मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा मेरे दोस्तों। अब क्या तारुफ है? हम फातिमा, ये फातिमा है। फातिमा को तो जानते हो ना? मलाइका को तारुफ कराया जा रहा है, फातिमा को तो जानते हो ना? ये फातिमा है, ये उसका बाबा है, ये उसका शौहर है, ये उसके बेटे हैं। इसका मकसद है फातिमा इतनी जमीन पे मशहूर नहीं जितनी आसमानों पे है। या अली भाई तारुफ तो होना चाहिए था मेरे बुजुर्गों। आप इधर उधर देखा, लेकिन जुमला जो मैं देने जा रहा हूँ पहाड़ से बड़ा जुमला है। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। आपकी समाज पर भरोसा करते हुए सब जवानी बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। आखिर अल्लाह ने तारुफ करवाना था तो ऐसे करवाता था। ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद का दामाद है और भाई है, ये उसकी बेटी है, ये उसके नवासे है। ऐसे तारुफ नहीं करवाया। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। ऐसे क्यों? आवाज़ परवरदिगार आएगी उस तरीके से इसलिए कराना। अगर मैं मोहम्मद से तारुफ कराता तो आने वाली नस्लें ऐसी भी थी जो रिश्ता जबरदस्ती तवज्जो है? जाग रहे हैं? सलामत रहे, जिंदगियां हो। खुदा आपको किसी का मोहताज न करे। आलम इस्लाम समझे इस घराने को, खुदा की कसम ये कोई आम बीबी है। इतनी पाकीज़ा, इतनी इज्जत और असमत वाली बीबी। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, अगर उसका साथ दिया तो फिर इससे बढ़कर और अगला जुमला कहूंगा। खुदा की कसम फातिमा काबा से भी ज्यादा पाक है। या अली मैं कह गया आप रह गए पिछले साथी। खुदा के लिए जागिएगा। फातिमा काबा से ज्यादा पाक है। अल्लाह ने जब काबा की पाकीज़गी का हुक्म दिया, अपने इब्राहिम नबी को कहा, इब्राहिम मारा घर को तू, खुदा के लिए जागना, मेरे घर को तू पाक रखना। इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रखना। लेकिन जब तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात। आप मेरा नारा खा गए हैं इस जुमले पे, लेकिन मैं फिर आपको ढील दे रहा हूँ, छूट दे, रियायती नंबर दे रहा हूँ। अगर नारा नहीं है फिर देख लोगे कि आप मेरी तरफ है या नहीं। भाई काबा की बतूल की तहरीर
अली या अली जाना खुदा के लिए जितना इब्राहिम की तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम, दुनिया समझे इस घराने को। मैंने कहा है ना काबे से, एक जुमला और दे दूं उसके बाद फिर देखता हूं कि कहीं चर ना हो जाए। हाँ हाँ, तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, इसलिए कि हाजमा दुरुस्त नहीं होता फजाइल सुन के। जी 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 जी, ये कमजोरी है हमारी। लेकिन सुनो, खुदा की कसम, बतूल कुरान से भी आला है। या अली मैं समझा सकूं, आप समझ सके। सारे शिया सुनी भाई, हलाली मवाली, आप अगर सैयदा की ममता तो मोहब्बत आपके सामने आ तो आप दलील करें तो क्या सा सैयदा कुरान से आला है। खुदा की कसम मेरे पे दलील है, सैयदा इतनी आला है कुरान से। अली मिलके जीते रहे, जिंदगी हो, सलामत रहे। ये हमारे अहले सुन्नत के भाई हैं, ये हमारे अहले सुन्नत के भाई हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, तशरीफ लाते हैं और हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हुए हैं। खुदा की कसम, सैयदा का दरवाजा तो ऐसा दरवाजा है जो आज भी खुला हुआ है। खुदा की कसम, दुनिया में पहचाना नहीं है, दुनिया को मारिफत नहीं है इस घराने की। क्या मकाम है बतूल का। किताब का नाम है फजाइल ज़हरा, क्योंकि आप आमादा हो चुके हैं। आप मेरा हक नहीं बनता मैं कंजूसी करूं। मुतवज्जो रहना। फजाइल ज़हरा आगे तकिया मुकर्रम की लिखी हुई किताब है, छपी हुई किताब से पढ़ रहा हूं, छुपी हुई से नहीं। या अली बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, जिंदगी हो, ये हाथ किसी का मोहताज ना हो। मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। आलम इस्लाम गौर करे, फिक्र करे, तदब्बुर करे। मकाम क्या है इस बीबी का, इज्जत क्या है इस बीबी की। खुदा की कसम, जब आदम व हव्वा बागान जदर में टहल रहे थे, शान इस्तगना पैदा हुई। पहली बात से इस बात को मिला रहा हूं कि मुझ जैसा कोई नहीं। या अली मुझ जैसा कोई नहीं। क्यों? मुझे मलाइका ने सजदा किया, मकीन जन्नत बना, आवाज कुदरत आई, जिब्राइल जी रब्बे जलील जरा इन्हें फिरदौस दरूद ले जाओ। या अली या अली या अली या अली, जागना जागना आखिरी बंद तक जितने जवान बैठे हुए हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने हाथ हिलाना है, बोलेंगे यही बेचारे जो आगे फंसे हुए हैं। हाँ, आपने सिर्फ हाथ हिलाना है कि हम आपके हम सफर है, हम आपके साथ साथ है। मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। जवानों तवज्जो, जवानों से खसूसी तवज्जो, आखिरी बंद तक तवज्जो। जैसे ही लेके गए, हुक्म हुआ कि ये सामने वाले महल में चले जाओ। आदम ने पूछा, जिब्राइल इस महल में रहता कौन है? जिब्राइल ने कहा, जब से खल्क हुआ हूं मुझे भी शर्फ नहीं मिला। अली या अली या अली या अली,
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہے، زندگی ہو۔ مجھے بھی شرف نہیں ملا کہ یہاں کون رہتا ہے، آپ چلے جائیے۔ جیسے ہی اندر گئے آدم نے دیکھا نور ہی نور ہے، نورانی محل ہے، تخت بلقیس لانے کے مانے بھیا جملہ اب آنکھیں بڑی آنکھوں میں ڈالنا، ادھر بھی دیکھنا، خدا کی قسم نورانی تخت ہے جس میں نورانی شخصیت تشریف فرما ہے، نورانی ہوئے اور فرشتے کھڑے بنے ہوئے ہیں۔ آدم نے سمجھا یہی خدا ہے، سجدہ میں کرنا ہے، آواز قوت نہیں ہے، سجدہ یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں۔ جالی جاگنا میرے ساتھی، میرے تمام شیعہ سنی بھائی، محبان اہل بیت، عاشقان رسول، عاشقان خانواد رسول سے خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب تک میں نے نہیں کہا کہ ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ دو، اس جملے پہ میری طرف متوجہ رہنا ہے۔ خدا کے لیے جاگیے گا، جملہ ضائع گیا مقام میں افسوس ہوگا، اور بی بی سے شکایت بھی کروں گا کہ میں نے آپ کی وکالت کا بہت بڑا جملہ کہا۔ آدم سجدہ میں گرا، اللہ نے سمجھا کہ چھوڑ دیا، ادھر ان کے شجر کا پھل کھایا، اللہ نے کہا لباس یا علی یا علی یا علی یا علی مدد کیجیے، خدا کے لیے جاگیے گا، ادھر ان کے شجر کا پھل کھایا، اللہ نے کہا جنت سے اترو، خدا کے لیے جاگیے گا، سر پائے گا، اپنی صدا کو بلند کیجیے۔ بھائی پروردگار جب انہوں نے بھولے سے خدا سمجھا تھا، تو نے سمجھا کہ چھوڑ دیا، جنت سے نہیں نکالا، کپڑا نہیں اترا جنت سے، لیکن جب اس نے اس کا شجر کا پھل کھایا، تو نے کہا لباس پھر لباس پھر خدا کے لیے جاگو، جنت سے نہیں جاگنے کے لیے اللہ کا قدرت ہے۔ یہی بتانا چاہتا ہوں، آپ رہتی تک دنیا میں جو انہیں غلطے سے بھولے سے خدا مانا گیا، اسے سمجھانے کا موقع ملے گا، جو اپنے سلامت رہے، زندگیاں ہو، جیتے رہے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ ہمارے جوانوں کو باعزت برسر روزگار فرمائے۔ سیدہ کے صدقے میں سب میری طرف متوجہ رہیے گا۔ اب عالم اسلام سمجھے، غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، سیدہ کے حق میں رعایت کی گنجائش نہیں۔ یا علی یا علی، کیوں گنجائش نہیں؟ میں اس جملہ کہہ کے پھر آگے والا جملہ کہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ تک میسج پہنچ جائے۔ خدا کے لیے جاگنا، کیوں رعایت نہیں سیدہ کے حق میں؟ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد مہربانی، شکریہ، توجہ ہے دوستو۔ امام ششم کے پاس ایک شخص آیا، جملہ بہت باریک ہے، پڑھے لکھے ساتھی یقیناً پہنچ جائیں گے، اور مجھ جیسے وہ بھی ضرور پہنچیں گے۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، امام کا جملہ ہے، میرا نہیں۔ اور کیا کمال ہے اس جملے میں، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام سے کتنے بجے سرکار؟ اللہ نے اپنے رسول کو بیٹا دے کے پھر واپس کیوں لیا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی، خدا کے لیے جاگیے گا، میری طرف اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو بیٹا دے کے واپس کیوں لیا؟ جاگنا،
یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ، خدا کے لیے میری طرف متوجہ رہنا، جملہ روح ہے میری مجلس کا۔ امام نے فرمایا اگر بیٹا رہ جاتا تو رسول کی وراثت میں سے 2 حصے ہونے جاتا، 1 حصہ بطول کو ملتا، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا۔ یعنی بھائی قانون قدرت یہی ہے، قانون قرآن یہی ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے مرد کے 2 حصے ہیں، خاتون کا 1 حصہ ہے۔ قرآن ہے 2 حصے بولے جاتا، ہم سر اٹھا لیں۔ ارے جو اللہ بطول کے حصے میں بھائی کو شریک بننے قبول نہیں کرتی تو 3 حصہ جس دروازے پہ خاتم النبیین انبیاء کی عزت رک جاتی تھی، مسلمانوں نے وہ دروازہ ہی جلا دیا۔ واہ 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 واہ، یہی حق بنتا ہے سیدہ کو پسند۔ خدا کی قسم، کیونکہ یہ ایام سیدہ کے ہیں نا، آخری وقت ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، آخری وقت ہے، بچپنا ہے بطول کا۔ بی بی کہتی ہے بابا سے جا کے کہیے، کنیز ایک گزارش کرتی ہے، جتانا نہیں چاہتی، گزارش ہے، میں نے آپ کے اسلام پہ اتنا خرچ کیا ہے، اب میرے پاس کفن لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، خدا تمہیں کسی غم میں اشک بار نہ کرے۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو کندھے والی ابا کفن کی جگہ دے دیں گے۔ جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا، تاریخ بتاتی ہے رسول نے نالین میں پہنے حجرے سے آئے، 3 مرتبہ ابا زمین پہ گر گئی۔ اللہ تیری ہائے سلامت رکھے۔ خدیجہ کی آنکھیں بند تھی، رسول اوپر آ کے بیٹھے، آنسو نکلے، خدیجہ کا رخسار پہ گئے، آنکھ کھلی، کہا سرکار کیا میں نے کوئی غلط فرمائش کر دی ہے؟ کہا فرمائش غلط نہیں کی ہے، تو ابا مانگتی ہے، اگر محمد تمہیں اپنی چمڑی کا کفن دے تو تیرا احسان ختم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، جبرائیل آ گیا، سرکار اللہ نے خدیجہ کا جنت سے کفن بھیجا ہے، یہ غسل کے لیے جنت سے پانی ہے، یہ حنوط ہے۔ آواز پیغمبر آئی، خدیجہ لو آپ کے غسل کا اور کفن کا بندوبست ہو گیا، اور کوئی حکم کوئی فرمائش؟ اور تو سکت نہ تھی، کوہنیوں کے بل اٹھی، تکیے کا سہارا لیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے وعدہ کرو میرے بعد بطول روئے گی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کر دو، قبر زہرا پہ پہنچا دو اپنی آوازیں، میری مائیں میری بہنیں اپنی آوازوں کو بلند کر دو، قبر زہرا پہ جانی چاہیے آوازیں۔ تمام میرے شیعہ سنی بھائیوں اور جتنے سید بیٹھے ہو، دست ادب چھوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے ایام فاطمیہ سیدوں تم زیادہ منایا کرو، اس لیے کہ آخری وقت بطول تمہیں سلام کر رہی ہے، یعنی میری آنے والی نسلوں کو میرا سلام کہا۔
خدا آپ کو کسی غم میں آج کے بعد ہر سید کے گھر میں اور ایام اعراء کی مجلس ہونی چاہیے. یہ جو غیر سید کرتے ہیں خدا کی قسم میں ان کے قدم چومنے کو تیار ہو. تمہاری ماں باپی تمہارے آسان دادی ہماری تھی, جتنا ہماری تھی آسان تم کو اللہ تمہاری مجلس ہے قبول فرمائے گا. عزادارو آپ روئے, آپ کی چیخیں بلند ہو گئی. خدا کی قسم مقبل بتاتا ہے رسول کی چیخیں بلند ہوئی. جناب خدیجہ نے رو کر کہا سرکار میں نے بے ادبی کی ہے, تو غلط فرمائش کی ہے, جیسے میری بیٹی ویسے آپ کی بیٹی ہے, آپ کے بعد کیوں روئے؟ رسول فرماتا میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. خدیجہ آنکھوں کھولا, میری انگلیوں کا درمیان دیکھا. عزادارو جب خدیجہ نے دیکھا یہ ایک جملہ کہا جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ. اپنے ہاتھ اور سینہ پیارا نہ کرو عزادارو, بطول کا ماتم کرنا ہے نا, ابھی آپ ماتم کریں گے, ماتم کرو عزادارو. میں عزاداروں سے یہی دست ادب جوڑ کے کہتا رہتا ہوں, ماتم کیا کرو جب ایام فاطمیہ آئے تو زور سے ماتم کیا کرو. جب تم بستر پر جاؤ تمہاری حدود میں جب حدود میں پتہ چلا کسی خاتون نے ہمیں تسلی علی کی جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کی دھاڑے قبر زہرا میں پہنچا دے. خدا آپ کو کسی غم میں اشکار نہ کرے. اب میں کیسے پڑھ سکوں گا, آپ کیسے سن سکیں گے؟ ابھی سے آپ کی یہ حالت ہے. عزادارو آیت الاصفہانی کہتے ہیں, آیت الاصفہانی لوگ کہتے ہیں میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. لوگ کہتے ہیں شیعہ رو کے کیوں ہو, دعا کرو کہ شیعہ زندہ کیوں ہے. خدا کی قسم آیت الاصفہانی کہتے ہیں جب دروازے کو آگ لگ گئی نا اور آدھا چل گیا, دروازے میں لوہے کی میخ تھی جو آگ کو سڑ گئی. بطول منت کر رہی تھی ہمیں میری زینب ہمیں کرامہ اسلام چھوٹا چھوٹا ہمیں کرامہ بچہ مدیر عزادارو کوئی نہیں سمجھا. آیت الاصفہانی کہتا ہے ایک بندہ نے دروازے کو دھکا دیا, وہ لوہے کی میخ بطول کے کلہ کو طرف کرتے فضا محمد کی باتیں ہاتھ پکڑو جوان کے عزادارو. خدا آپ کو کسی غم میں اشکار نہ کرے. صبر کے ساتھ عزادارو روتے بھی آئے, ماتم بھی کرتے ہیں, جی بھر کے سیدہ پہ آنسو بہائے عزادارو. اللہ جانے پھر کون زندہ ہو, پھر کون زندہ نہ ہو عزادارو. سن سکو گے جملے وہ کہتے ہیں آخر سیدہ پہ اتنے مصائب جو آئے, جس بطول کی کوئی ہڈی سلامت نہ تھی, آخر ہوا تو کیا. وہ کہتے ہیں اور علامہ شبیر ہلدی بھی, میں نے آیت اللہ قزوینی کی کتاب میں پڑھا, وہ کہتے ہیں جیسے اس نے دھکا دیا بطول محمد کی بیٹی منہ کے بل زمین پر گرے, دروازہ بطول کے اوپر کوئی راستہ بھرنا ہے, اسی دروازہ کو گزر دی گئی. بطول میری بیٹی ابھی تک تین تک بابا کرے کو چھوڑ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ عزادارو. صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے ہو. معصوم فرماتے ہیں جب آنسو نکل پڑے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اپنی دعائیں مانگتے ہیں. میں مسافر سید دعائیں دے کے جا رہا ہوں, اللہ آپ کی دعاؤں کو جھولیوں کو آباد کرے گا. جن دوستوں میں بزرگوں میں خواتین میں مجھ حقیر کے ذمہ دعائیں لگی ہیں, محمد مصطفیٰ کی دکھیاری بیٹی کے شکستہ پہلو کے صدقے اللہ کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا. سن سکو گے جیسے غشی سے آفاقہ آیا نا, صرف پوچھا فضا میرا سر تاج علی کہاں ہے.
शर्म न करना, थकना नहीं अज़ादारो। मेरा सरताज अली कहाँ है? तारीख कहते फिजा में बोलना चाहा बोल नहीं सकी। अज़ादारो फिर कहा फिजा मेरा सरताज अली कहाँ है? बोलना चाहा बोल न सकी। पहलू का दर्द भूल गया, जल्दी से उठा। फिजा बताती क्यों नहीं अली कहाँ गया? अज़ादारो उसने चादर हटाई, गले में डाली और इशारा किया। अज़ादारो ऐसा करना था, मोहम्मद की बेटी तरफ में लगा, फिजा जल्दी करो, मुझे बाबा कहा देना, मुझे बाबा की जमीन दो, मैं इनका सलमान कहते हैं मस्जिद नबवी की दीवारों पर इधर से अली न कहो, सलमान मोहम्मद की बेटी को तो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अल्लाह अज़ादारो। खुदा आपको किसी गम में अश्कबार न करे सिवाय गम में मजलूम करबला के अज़ादारो। बस अब मक्तल बताता है, आई दरबार में, हाँ आई का दरबार में मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, ए बिन्त पैगंबर, ए बिन्त नबी, ए बिन्त रसूल, ए बतूल बीबी, अली की कैद का सुनना, पहले तो दर्द भूल गया, अली की कैद का सुनना, दर्द खत्म हो गया। दरबार पहुंची, दरबार दूर नहीं था, बैठने वाले साहबी थे, मर्द था, अली था, शायद मदीना था, बर्दाश्त ना हो सका। बीबी जरा आइए, 11 मुहर्रम है, करबला का मैदान है, तेरी पर्दादार बेटियां हैं, भाई भाइयों को पैदल करा हुआ है और सर से चादर नहीं है, रो रो के कह रही है हमारे करो, मेरी माँ का जनाजा रोक के उठा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अला ज़हरा। अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। खुदा आपको किसी गम में अश्कबार न करे सिवाय गम में मजलूम करबला के अज़ादारो। बस सब्र के साथ 2 जुमले सुने, रात के ज़ामते खत्म। सब्र के साथ सांस ले ले अज़ादारो, थक जाना इंसानी फितरत है, लेकिन सैयदा के गम में थकना नहीं है। अज़ादारो सैयदा बाबा को इतना रोई, इतना रोई, मुसलमानों को कहना पड़ा वक्त मुकर्रर करे। क्या ऊंचा रोती थी? नहीं, शरीयत के बानी की बेटी थी, ऊंचा नहीं रोती थी। जब रोती थी बच्चे दूर छोड़ देते थे, जब रोती थी जानवर घास खाना छोड़ देते थे, जब रोती थी दरख्तों के जो पत्ते हैं अलग तब्दील कर देते थे। लोग समझते थे थकना नहीं अज़ादारो। बाबुल हवाइज के हरम में नजफी आलम दीन मसाहब पढ़ रहे थे, वो पढ़ते पढ़ते आए, कब जब हसनैन ने बाबा को इतला दी मस्जिद में, बाबा माँ चली गई है, अब नाना की उम्मत सुकून से सोएगी, अब नाना की उम्मत परेशान नहीं होगी। अज़ादारो मत्तल कहता है, अली घर तक जाते हुए 3 मरतबा मुंह के बल गिले, कहा ए बिन्त पैगंबर, ए बिन्त रसूल, अली को अकेला करके जा रही है, अब अली अपने दिल के हाथ किसको सुनाएगा? अज़ादारो जैसे घर में आए सब रो रहे हैं, अली ने एक एक को देखा, कहा रो, जी भर के रो, लेकिन ऊंचा न रोना, मदीने वालों को पता न चल जाए कि मोहम्मद की बेटी चली गई है। अज़ादारो इब्ने अब्बास कहता है, थोड़ी देर नहीं गुजरी थी, जो हमें रोकने आया था वो धारा मार करो, सुन सका जुमला, धारा मार करो। मैंने कहा या अली, तू तो कायनात का अमीर है, कायनात का बहादुर है, हमें रोक रहा था, खुद क्यों आ रहा है? कहा इब्ने अब्बास मैं कैसे डरूं, मुझे तो कहती थी मेरा पहलू जख्मी है, जब मैंने देखा तो तुम टूटी हुई, जब मैं आता था चादर से मुंह छुपा लाती थी, जब मैंने चादर हटाई तो बतूल की आंख तमाचा में निशान।
निशान कब लगे? सुन सकोगे जुमला? जब अली कैद हो गए, बतूल छुड़ाने के लिए गई, अल्लाह जाने फिर कौन जिंदा हो कौन जिंदा ना हो, जी भर के रो लो। अगले साल को ऐसे थे तो क्या अब नहीं है? अब वो होगा वही रोगा, जो होगा वही रोएगा ना अज़ादारो। अब जैसे ही बीबी गई ना, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो, अबुल हसन को छोड़ो। बीबी ने कमर बंद में हाथ डाला, इसने अपने गुलाम कुनफस को कहा, बीबी का हाथ छुड़ाओ। अब किसी को चोट लग जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मोमिन का दिल बड़ा नरम होता है। मैं 10 अदब जोड़ कर गया। उसने ताजियाना उठाया, यही सुनते हो ना? नहीं भाई नहीं नहीं, अब मैं पर्दा उठा रहा हूँ। ताजियाना या चमड़े का होता है या कपड़े का होता है? अज़ादारों, चमड़े या कपड़े से हाथ की हड्डी नहीं टूटती। खुदा की कसम, उसके हाथ में तलवार जज़ाकल्लाह जो कमाल अज़ादारो। बस एक जुमला आपकी ज़ामते खत्म अज़ादारो। जी भर के मातम करना और जोर जोर से मातम करना अज़ादारो। मैं आपको सैयदा की कसम दे के कहता हूं, इन अयामों में अज़ादारो पर सीने प्यारे न किया करो, अपनी पसंद प्यारी न किया करो। सैयदा के अयाम में जी भर के मातम किया करो। खुदा की कसम, जैसे ही बीबी अभी संभली थी, अब जुमला सुनोगे? अब मुझे माफ कर देना, अब हवाला मेरे पास मौजूद है। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे। मैं सैयद हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं जुल्म कैसे छुपाऊं? छठा इमाम रो रहा है। एक शख्स आया, मौला आज इतना क्यों रो रहे हो ज़ारो कतार? मौला फरमाता, तुझे पता नहीं आज मेरी दादी की शहादत का दिन है। अज़ादारों, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर दो, बस आखिरी जुमला आपकी ज़ात पे खत्म। अज़ादारों, वो कहते मौला दादी की कौन सी गुर्बत रुला रही है? मौला फरमाते हैं मौसम की शहादत। अल्लाह मेरी हालत सलामत रखे, कब्र ज़हरा में पहुंचाए। सैयदा आप सलामी और खुशनूर जाएगी। इमाम ज़माना का पर्दा बना रहे हो, उनका नाम का भी बात है अज़ादारों। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ें भी सुन रहा है, इमाम ज़माना भी सुन रहा है। सुन सकोगे मौला मौसम कैसे शहीद हुआ? मौला फरमाते हमारा मौसम दरवाजे से शहीद नहीं हुआ। मौला दरवाजे से नहीं तो कैसे हुआ? मौला रोके फरमाते इन्ना राफा साहब रजलही, जैसे मेरी दादी गई ना, एक शख्स ने अपने नजर पांव को हरकत दी, बतूल जमीन पर गिरा, अपने हाथ बढ़ाया, बतूल के रुखसारा बढ़ाया और बतूल का काश दिया टूट माता में हुसैन।